باب الصلاۃ بعد العصر، حدیث نمبر 1273۔ عصر کی نماز کے بعد نماز ادا کرنا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کے اوپر 2 باب قائم کیے ہیں، اوقات مکروہہ اور منہیہ کے اوپر، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے کافی ابواب قائم کیے ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا، اور اگلا باب ہے باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعۃ، کہ اس میں گنجائش بھی ہے۔ تو حدیث سے پہلے صلاۃ بعد العصر کے بارے میں جو صحابہ کے مذاہب ہیں اور یا ائمہ کے جو مذاہب ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو بعض ظاہریہ کی رائے یہ ہے کہ نماز کسی وقت بھی پڑھنا منع نہیں ہے، ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے لا تمنعوا احدا طاف ھذا وصلی ایۃ ساعۃ شاء من لیل ونہار او کما قال، کہ بیت اللہ میں طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے کسی وقت بھی کسی کو منع نہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ ہر وقت نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت بھی پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک رکعت وہ پائے گا فجر کے ٹائم کا، اور دوسری رکعت سورج طلوع ہو چکا ہوگا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ مذہب ہے بعض ظاہریہ وغیرہ کا۔ اور دوسرا مذہب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور طاؤس وغیرہ کا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو بعد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس بعد سے بعدیت منفصلہ مراد ہے۔ بعدیت منفصلہ، بعدیت متصلہ میں نماز جائز ہے۔ لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح بعد صلاۃ العصر، تو فی نفسی بعد نماز جائز ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات وہ نماز اتنی طول پکڑ جاتی ہے کہ اس میں سورج کے طلوع یا غروب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا، ورنہ فی نفسی نماز کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کا مذہب ہے۔ دلیل ان کی اگلے باب کی جو پہلی روایت ہے 1274، نہا عن الصلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ سورج بلند ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز ہو بھی گئی ہے لیکن سورج موجود ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر نہیں پڑھنی۔ تو بعدیت منفصلہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ اور اکثر صحابہ کرام کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جس میں خلفاء بھی ہیں کہ بعدیت متصلہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنا متصلاً یہ منع ہے، نہیں کو وہ عام کرتے ہیں، وہ خاص نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہو گیا مذاہب صحابہ کرام کے۔ اور ائمہ کی طرف اگر آپ آئیں تو پیچھے بھی کچھ بات گزر چکی ہے کہ مالکیہ کے ہاں اوقات مکروہہ منہیہ جو ہیں وہ کل 4 ہیں۔ استوائے شمس کو وہ اوقات مکروہہ کے اندر داخل نہیں کرتے، اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں کل 5 ہیں۔
طلوع الشمس عند الغروب اور عند استواء الشمس بعد صلاۃ الصبح اور بعد صلاۃ العصر۔ تو یہ 5 جو ہیں یہ اوقات ہیں، اوقات مکروہ منہیہ۔ اب اس کے اندر پھر آگے تفصیل ہے۔ احناف کا مذہب تو یہ ہے کہ 3 اوقات جو ہیں، پہلی قسم جو کراہت کی ہے، طلوع، غروب اور استواء، اس میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اور بعد صبح اور بعد العصر نوافل ناجائز ہیں، باقی قضا نمازیں ہو جائیں، جنازہ ہو جائے، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اور عند غروب الشمس میں بھی الا عصر یومہ کی قید لگاتے ہیں احناف کہ اگر عصر کے دن کی نماز ہے اسی دن کی، تو چونکہ اس کا سبب ناقص ہے تو واجب بھی ناقص ہوئی ہے، لہذا اس لحاظ سے پھر وہ عند غروب الشمس پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کوئی نماز ان 3 اوقات میں بالکل نہیں پڑھ سکتے، اور 2 اوقات کے اندر نفل وغیرہ، نفل اور سنتے نہیں پڑھ سکتے۔ شوافع کہتے ہیں کہ سنن کی نوافل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نوافل ذوات السبب اور ایک ہے غیر ذوات السبب۔ جو نوافل ذوات السبب ہیں، یعنی جن کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے پہلے سے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، بعد العصر بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور جو نوافل غیر سبب ہے، یعنی ویسے بندہ نفل پڑھتا ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو نوافل ذات السبب اور نوافل غیر ذوات السبب۔ باقی قضا وغیرہ ان کے یہاں پڑھ سکتے ہیں، چاہے قضا فرض کی ہو یا سنن کی۔ ہمارے یہاں سنن کی قضا تو ہوتی نہیں، یہ مسئلہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ سنن رواتبہ کی قضا ہے یا کہ نہیں ہے۔ شوافی اور نابلہ کے مذہب میں قضا ہے سنن رواتب کی، مالکیہ اور احناف کے یہاں سنن کی قضا نہیں ہے۔ اب ان کے ہاں جو قضا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ان 5 ٹائموں میں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اوقات منہیہ کے اندر بھی قضا ان کے ہاں جائز ہے، جو سارے اوقات ہیں۔ اور احناف کے ہاں جو تفصیل تھی وہ آپ کو بتا دی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے۔ باقی شوافع کی اور حنابلہ کی دلیل جو ہے وہ اسی باب کی جو روایت ہے وہی ہے، حدیث نمبر 1273، حضرت ام سلمہ کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ وہ اثر زور کی سنتے ہیں جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ تو شوافع کہتے ہیں دیکھیں یہ سنتے نوافل ہیں ذوات السبب، چونکہ ان کا سبب موجود تھا، زور کی سنتے ہیں نا، تو زور سبب تھا، اس لیے ان کی قضا یا ان کا پڑھنا یہ اثر کے بعد بھی کیا ہے، جائز ہے، ہمارے خلاف ہے۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں سنت کی قضا کرنا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، سمجھ آئے؟ تو اس لیے اثر کے بعد پڑھنا بھی یہ آپ کی خصوصیت ہے، تو اس کو خصوصیت پر محمول کریں گے۔ اور وجہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اس کو گھر میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھ رہے۔ اگر آپ حکم کو عام کرنا چاہتے تو آپ پھر مسجد میں پڑھتے، گھر میں نہ پڑھتے۔ نمبر 2 طحاوی کی روایت ہے، اس کے اندر یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ افا نقضیہما، ہم بھی اس کی قضا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا، تم نے اس کی قضا نہیں کرنی۔ تو پتہ چلا کہ یہ حکم کس کے ساتھ خاص ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ بہرحال باب الصلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا یعنی نوافل پڑھنا۔ تو مقصود مصنف تائید لمذہب الحنابلہ والشافعیہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد
نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، آگے باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعۃ، تو یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر سورج بلند ہو تو پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو بظاہر باب من رخص سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید باب الصلاۃ بعد العصر کا جو عنوان ہے یہ نہیں سے متعلق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ چونکہ حدیث کا مفہوم بھی نہیں ہی بتا رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر کہا جائے گا کہ مقصود مصنف تائید لمذہب الاحناف ہے، تائید لمذہب الاحناف ہے کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے۔ ہاں، من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعۃ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس طریقے سے پھر رخصت کا باب ہو جائے گا۔ اور اگر پہلا قول لیا جائے کہ صلاۃ بعد العصر کا مطلقاً اس بات ہے، تو پھر دونوں بابوں میں فرق یہ ہوگا کہ دوسرے باب سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مرتفع ہو تو پھر رخصت ہے، اور پہلے مذہب میں یہ ثابت ہوگا کہ سورج مرتفع نہ بھی ہو، سمجھ آ رہی، تب بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر مرتفع کا معنی نہ ہونے کا غروب ہونا ہے، تو غروب کے وقت تو قائل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہو جائے گا کہ الصلاۃ بعد العصر میں نہیں جو ہے وہ نہیں ہے، اور آگے اس کو کیا ذکر کیا گیا ہے، اس کا اثبات ذکر کیا گیا۔ اچھا جی، دیکھیں ہم پہلی روایت کا ترجمہ۔ قریب جو کہ ابن عباس کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے عبد الرحمن بن اظہر، مسور بن مخرمہ تابعین نے اور صحابہ نے ان کو بھیجا حضرت عائشہ کی طرف رضی اللہ عنہا و عنہ۔ انہوں نے کہا اقرا علیہ السلام، ان کو سلام کہو ہماری طرف سے، اور ان سے رکعتین بعد العصر کا پوچھو، اور ان سے کہو انا اخبرنا، میں خبر دی گئی ہے کہ آپ ان کو پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ تو اس سے منع کرتے تھے۔ میں ان پہ داخل ہوا، میں نے ان کو پیغام پہنچایا جس کا انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا سل سلمہ، سلمہ سے پوچھو۔ میں ان کی طرف گیا، میں نے ان کو خبر دی حضرت عائشہ کی بات کی کہ حضرت عائشہ نے تو واپس کر دیا مجھے۔ فردونی، انہوں نے مجھے بھیجا سلمہ کی طرف اسی پیغام کو دے کر جس طرح کا انہوں نے مجھے دے کر بھیجا تھا حضرت عائشہ کی طرف۔ فقالت سلمہ کہتی ہے سمیعت رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام سنا کہ آپ اس سے منع کرتے تھے۔ ثم رأیت، پھر میں نے دیکھا یصلی ماں کہ ان کو نماز، یصلی ماں کہ ان کو کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اما حین صلاہما، بہرحال جس وقت آپ نے ان کو پڑھا تو وہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر داخل ہوئے، اور میرے پاس بنی حرام انصار کی کچھ عورتیں تھیں۔ آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھی، میں نے آپ کی طرف لونڈی بھیجی، میں نے کہا قومی بجنبی، آپ کی پہلو کے پاس کھڑی ہو جا، اور ان سے جا کے یہ پوچھ نبی علیہ السلام سے کہ سلمہ یہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کہ میں نے تو آپ سے سنا ہے کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہیں، اور اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں تو پھر تو پیچھے ہٹ جانا، سمجھ آ رہی، ورنہ پوچھ کے آنا۔ کہتی ہیں جاریہ نے ایسے ہی کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، جواب نہیں دیا۔ فاستأخرت عنہ، تو جاریہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہٹ گئی۔ فلما انصرف، جب آپ فارغ ہوئے، کہا اے بنت ابی امیہ، تو نے رکعتین بعد العصر کا پوچھا ہے، تو اصل وجہ یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے چند لوگ آ گئے تھے اسلام لا کر اپنی قوم سے، انہوں نے مجھے ان 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا ہے جو زور کے بعد تھی، اب وہ 2 یہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ علت یہ بیان کی گئی ہے کہ عبد القیس کے لوگ آئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اونٹنی آئی تھی، ان کی تقسیم میں آپ مشغول تھے، تو دونوں باتیں جمع ہو سکتی، سمجھ آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت مبارک تھی کہ کان عملہ دیما، سمجھ آ رہی،
اور دوسری جگہ پہ آپ سے پوچھا کہ احب الاعمال اللہ، آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ، کہ جو کام لگاتار کیا جائے وہ اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ پسند ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ جو تھے سنتوں کی بھی قضا کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جی چلے آگے چل۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة بن مسلم عن ابي اسحاق عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه قال الى الشمس جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن اسحاق عن عاصم بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شهد عندي رجال يزيدون فيه باب من رخص فیہما، بعض لوگوں نے رخصت دی ہے فیہما ان دونوں میں، اذا کانت الشمس مرتفعۃ، کہ جب کہ سورج کیا ہو چکا ہو؟ بلند ہو چکا ہو۔ کہ اگر سورج بلند ہے تو پھر ان دونوں ٹائموں میں، فیہما دونوں ٹائموں میں، دونوں ٹائموں سے مراد بعد الفجر اور بعد العصر۔ تو جب سورج بلند ہے تب بھی نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو فیہما کی ہما ضمیر جو بظاہر متبادر ہے وہ الرکعتین کی طرف جا رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ جو پچھلی حدیث سے معلوم ہو رہا تھا، سمجھ آ رہی؟ احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد بعد الفجر ہو، سمجھ آ رہی؟ اور بعد العصر کے دو ٹائم مراد ہو، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ اصل جو مراد ہے وہ دو رکعتیں ہیں، کہ اگر سورج بلند ہے تو یہ دو رکعتیں کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہاں پہ کیا ہے؟ روایت جو پہلی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا نماز سے جو عصر کے بعد ہو، الا والشمس حی مرتفعۃ، ہاں اگر سورج بلند ہے، چونکہ بعد العصر کی بات تھی نا، تو یہ گویا کہ عنوان جو ہے یہ حدیث کے لفظ کے کچھ مطابق ہے۔ والشمس، نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد سے منع کیا اگر سورج بلند ہو، تو یہ کس کی دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو بتایا تھا کہ ان کی یہاں بادیت سے مراد بادیت منفصل ہے، تو سورج بلند ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذہب یہ نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ فجر کے بعد تو نماز منع ہے، عصر کے بعد اسفرار تک جائز ہے، سورج بلند ہو بھی اسفرار نہیں ہوا تو پھر جائز ہے نفل، ورنہ جائز نہیں۔ تو یہ بظاہر ان کی دلیل بنتی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جمہور کے خلاف جا رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی ایک توجیہ تو نیچے بین سطور لکھی ہوئی ہے کہ سورج اگر بلند ہے تو پھر قضا نماز جائز ہے، نماز جنازہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ ہر نماز مراد نہیں ہے۔ دوسری توجیہ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے کی ہے کہ الصلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بعد العصر سے مراد بعد وقت العصر ہے، کہ عصر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد آپ عصر کی نماز سے روکتے تھے مگر اس حال میں کہ سورج بلند ہو۔ ایک تعویل ہے، یعنی جب سورج بلند ہے تو اس وقت عصر پڑھنی چاہیے، اس کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ لیکن نہیں بھی کراہت پر معمول ہوگی، پڑھ تو سکتے ہیں پھر بھی نا، ہمارے یہاں العصر یومی ہے کہ نہیں ہے؟
جی ٹھیک ہو گیا۔ اگلی جو روایت ہے وہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں، ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، الا الفجر والعصر، مگر فجر اور عصر جو تھے اس کے بعد آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب بظاہر اس حدیث کا تعلق تو پچھلے باب کے ساتھ ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ یا تو یہ ناسخین کا تصرف ہے، کیونکہ یہ تو رخصت نہیں معلوم ہو رہی نا، یہ تو نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد آپ پڑھتے نہیں تھے، تو اس کا تعلق پیچھے باب الصلاۃ بعد العصر کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ آپ نہیں پڑھتے تھے ان 2 وقتوں میں۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں، اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے چند لوگوں نے گواہی دی جو پسندیدہ ہیں، جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ان کے اندر حضرت عمر ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کی ہے، فجر کے بعد نماز نہیں آتا کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد نہیں آتا کہ سورج کیا ہو جائے، غروب ہو جائے۔ جی چلے آگے۔ جی دیکھیں ترجمہ، حضرت عمرو بن عبسہ السلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا اللہ کے رسول رات کا کون سا وقت ایسا ہے اسمعو جو قبولیت کا وقت ہے، سمجھ آ رہی، جو زیادہ سنانے والا ہے دعا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری رات کا حصہ، لیل آخر کا جو جوف ہے، سمجھ آ رہی، لیل آخر سے مراد رات کا جو 5واں حصہ ہے، سمجھ آ رہی، تو 5واں حصہ جو بنے لیل آخر ہو گیا نا، آخری رات کے جو 3 حصے ہیں ان کا جوف یعنی 5واں حصہ۔ باقی فصل معاشیت ہے تو نماز پڑھ جو چاہتا ہے تو، سمجھ آ رہی، کیونکہ نماز یہ مشہودہ ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مکتوبۃ اس کا اجر لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تو صبح کی نماز پڑھ لے، یعنی صبح کی نماز سے پہلے پہلے تک تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر صبح کی نماز نہیں پڑھی تو اس سے پہلے پہلے چاہے سورج طلوع بھی ہو جائے تو سنتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ عند طلوع الشمس سنت پڑھ سکتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جمہور کے ہاں حین تصلی الصبح کا معنی حتی تصلی الصبح حتی تطلع الصبح ہے، یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے، طلوع ہو جائے، یطلع الصبح، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آگے روایات میں آ رہا ہے کہ اصل جو روایات ہیں ان کے اندر کیا ہے کہ نماز جائز ہے سورج کے طلوع ہونے تک، یہ نہیں کہ فجر نہیں پڑھی تو جو سنتے چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مالکیہ نے تو اس سے یہ بھی استدلال کیا کہ یہ اس آدمی کے حق میں ہے جس سے صلاۃ اللیل رہ گئی ہے،
جو صلاۃ اللیل جو ہے وہ پڑھتا ہے، یہ اس آدمی کے حق میں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جو آدمی صلاۃ اللیل پڑھتا ہے یہ اس کے حق میں ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھتا رہ سکتا ہے نماز جب تک کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ لیکن عام جمہور چونکہ اس کے مخالف ہے تو اس لیے ان کے یہاں تسلی صبح کا مطلب حتی یطلع الشمس ہے۔ ثم اقصر، پھر رک جا تو نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پس وہ بلند ہو جائے 1 نیزے یا 2 نیزے کی مقدار، کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان۔ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر محمول ہے، گزر چکی ہے بات، یعنی اس ٹائم شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ وَيُصَلِّي عَلَى الْكُفَّارِ، کفار نماز پڑھتے ہیں سورج کو منہ کر کے۔ پھر نماز پڑھ جس وقت تو چاہے، پس بے شک نماز مشہودہ مکتوب ہے یہاں تک کہ سورج نیزہ اپنے سائے کے برابر ہو جائے۔ تو بظاہر متبادر کیا ہے؟ ایک سورج جو ہے نا وہ سائے مثلی کی مقدار ہو جائے، ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، کیونکہ یہاں ہے نا یہاں تک کہ نیزہ اپنے سائے کے برابر ہو جائے، یعنی اس کا سایہ ایک مثل ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت تک نماز جائز ہے، پھر جائز نہیں، حالانکہ نماز تو اس کے بعد بھی جائز ہے۔ تو یہ یاد الرمح ذلہ نیچے لکھا ہے کنایا استفاء شمس سے، وقت زوال سے، چونکہ مسلم کی روایت میں حتی یستقل الرمح بذلہ، کہ سایہ نیزہ اپنے سائے، نیزہ جو ہے نا وہ اپنے نیزے کا سایہ ختم ہو جائے، یستقلہ ختم ہو جائے نیزہ اپنے سائے کے ساتھ، چونکہ زوال شمس کے وقت جو مکہ مدینہ ہے وہاں پہ چیز کا سایہ نہیں ہوتا، تو مقصد یہ ہے کہ عین زوال شمس کے وقت جب سایہ ختم ہو جائے اس وقت پھر تو نے نماز نہیں پڑھنی، پھر رک جا، کیونکہ جہنم جلائی جاتی ہے اور اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ بھائی جب سورج ٹیڑھا ہو جائے، مائل ہو جائے، استوا ہو جائے، اب نماز پڑھ۔ ما شئت فإن الصلاة مشہودۃ حتی تصلی العصر ثم اقصر، پھر رک جا حتی تغرب الشمس فإنها تغرب بین قرنی الشیطان ویصلی علی الکفار۔ آگے انہوں نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے، عباس کہتے ہیں ابو سلام نے ابو ماما سے اسی طرح بیان کیا مجھے، الا ان اختیا، عباس نے کہا ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن میرا ارادہ نہیں ہے تو میں اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو احتیاط ہے حدیث کے بیان میں کہ بھئی میں نے پورا حق ادا کیا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر کوئی فرق آ جائے تو میں اللہ سے کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا۔ جی چلے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا تھا نماز، جی۔ ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا شاہد غائب کو پہنچائے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو مگر یہ 2 سجدے، یعنی سنتے پڑھ لو باقی کوئی نماز نہ پڑھو۔ تو ہم نفل پڑھ رہیں گے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ صرف 2 ہی سنتے پڑھنے اور نفل پڑھنے نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ بعد الفجر کا معنی بعد طلوع الفجر، مگر 2 سجدے، تو 2 سجدوں سے مراد کیا ہے؟ سنتے جو اکیلی بندہ پڑھتا ہے، باقی امام کے ساتھ تو 2 پڑھنے ہیں نا، وہ تو فرض ہے نا۔ جی چلے۔ کوئی دن نہیں آتا میرے اوپر نبی علیہ السلام آئے ہوں مگر آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہ آپ کی خصوصیت تھی اور اس کی وجہ پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ جو کام کرتے تو آپ اس پہ کیا کرتے؟ مداومت کرتے، تو عصر کے بعد پھر آپ نے 2 رکعتیں شروع کر دی تھی۔ جی چلے۔
كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. عصر کے بعد آپ نماز پڑھتے اور روکتے بھی تھے، جو تخصیص ثابت ہوگی نا. آپ روزہ مواصلت سے رکھتے لگاتار اور وصال سے روکتے، تو تخصیص کی دلیل یہی ہے کہ آپ خود کرتے لیکن اوروں کو کیا کرتے؟ روکتے. جی چلو. باب الصلاة قبل المغرب. مغرب سے پہلے کے جو 2 نفل ہیں تو اس کے بارے میں روایات کا ذکر آ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مقصود مصنف بھی ان کی اباحت کا بیان ہے کہ پڑھنا جائز ہے، اور باقی اگر روایات کو دیکھا جائے تو دونوں قسم کی روایات موجود ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ رہی، وہ کہتے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا جو پڑھتا ہو، اور نبی اسلام خود بھی نہیں پڑھتے تھے. سمجھ آ رہی؟ اور حضرت انس جو کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ میں پڑھتا تھا، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے اذان ہوتی یبتدرون بالسواری، وہ ستونوں کے پیچھے جاتے تلاش کرتے، وہاں پہ جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیتے. تو متعدد روایات ہیں، جواز کی بھی ہیں اور پڑھنے کی بھی ہیں اور نہ پڑھنے کی بھی ہیں. تو اب تطبیق کیا ہے ان کے درمیان؟ سمجھ آ رہی؟ تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ جو اس بات ہے وہ احیاناً پر محمول ہے، اور نفی جو ہے وہ دوام کی نفی ہے، مطلق نفی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ دوام کی. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ نفی جو ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، فی نفسی ہی کے اعتبار سے نہیں ہے، اور جواز جو ہے وہ فی نفسی کے اعتبار سے ہے. تو محل بدل گیا تو اس لیے بھی تعارض نہیں رہا. سمجھ آ رہی؟ باقی آگے حضرت ابن عمر کہہ رہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سمجھ آ رہی؟ تو اب عدم رویت سے عدم پہ استدلال تو نہیں ہوتا. بھئی ایک آدمی نہیں دیکھتا تو کیا مطلب وہ چیز ہی نہیں ہے؟ تو اس لحاظ سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، مطلب پڑھنا مستحب ہے، ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا. لیکن حضرت ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفی جب من جنس ما یعرف بدلیل ہی ہو نا، نفی کا تعلق جب کس سے ہو؟ دلیل سے ہو، تو اس صورت میں مثبت نافی پر مقدم نہیں ہوتا. ویسے قاعدہ تو یہ ہے نا کہ مثبت کس پر مقدم ہوتا ہے؟ نافی پر. لیکن اگر نفی مبنی پر دلیل ہو، یہ اصول فقہ میں آپ نے پڑھ لیا، تو پھر مثبت اس پر مقدم. تو حضرت ابن عمر جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تو واقعات انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا نا، تو ان کے علم میں یہ بات ہوگا کہ کوئی نہیں پڑھتا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. باقی مذاہب اگر آپ آئیں فقہ کی طرف، تو ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ نوافل پڑھنا یہ مباح ہے، قبل المغرب نوافل پڑھنا یہ مباح ہے. امام احمد سے ایک روایت اس کے استحباب کی ہے. سمجھ آ رہی؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت استحباب کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے پڑھنا. ورنہ اکثر فقہا یہی کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، مطلب پڑھ سکتے ہیں، اور دلیل اس کے اندر ہے لمن شاء، جو چاہے پڑھے. تو مطلب یہ سنت نہیں ہے، مباح ہے. اور مستحب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مستحب وہ ہوتا ہے جس کی ترغیب وارد ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی ترغیب وارد نہیں ہے، اور نہ یہ اکثر صحابہ یہ پڑھا کرتے تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی مطلقاً پڑھنے کے قائل نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پڑھ تب سکتے ہیں جب کہ باجماعت نماز میں ابتدا سے بندہ شریک ہو، اور مغرب کی نماز خواہ لیٹ نہ ہو، تو پھر پڑھنا مباح ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلے جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن معلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المغرب ركعتين ثم قال صلى الله عليه وسلم ركعتين من شاء
خشية أن يفتن الناس فيها. نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پھر آپ نے فرمایا پڑھو 2 رکعتیں، لیکن لمن شاء، جو چاہے، اور یہ آپ نے اس لیے کہا تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن الأسود عن طارق عن أنس بن مالك قال صليت ركعتين صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس رضي الله عنه أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فأنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت انس سے اراکم یا اراکم رسول اللہ، رآکم رسول اللہ، اراکم، کیا نبی علیہ السلام نے تمہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، رآن، آپ نے ہمیں دیکھا ہے، نہ حکم دیا نہ منع کیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه. دیکھیں یہاں پر بھی ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، لیکن وہی لمن شاء۔ یہاں پہ تغلیب من حیث اللفظ بھی ہے، من حیث الحکم بھی ہے۔ لفظ اس اعتبار سے کہ اقامت پر اذان کا اطلاق کیا گیا ہے لفظ کے اعتبار سے، حکم کے لحاظ سے اس اعتبار سے کہ اصل تو یہ ترغیب ہے مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کے حوالے سے، وہاں پہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، فجر میں نہیں ہے، مغرب میں، لیکن یہاں پہ بھی وہی تقریباً یہی کہہ دیا گیا کہ ہر جگہ پر اذان اور اقامت کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو حکم میں ایک درجہ دے دیا گیا، لیکن لمن شاء آگے بتا رہا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ مطلق نوافل پر اس کا عمل ہے جو کہ موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ ہے، اور ہے بھی پھر مباح۔ سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال باقی نمازوں کے اعتبار سے تو استحباب ہے کہ باقی عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں مستحب ہے پڑھنا، عصر سے پہلے بھی مستحب ہے، لیکن مغرب سے پہلے کی تو مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے۔ تو چونکہ غلبہ دے دیا گیا اس لیے حکم میں سب کو اکٹھا شامل کر دیا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي شعيب عن ابي قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ركعتين فرد الوحيد قال بعد ان ركعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الامام وركعتين ركعتين بعد العصر. دیکھیے حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ رکعتین قبل المغرب کے بارے میں، کہا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا آپ وسلم کی نماز زمانے میں کہ ان کو پڑھتا ہو، ہاں بعد العصر 2 رکعتوں میں آپ نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے، لیکن وہ رخصت جو تھی آپ کی وہ آپ کی حد تک محدود تھی، پڑھ لیا آپ نے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین سے میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہوا شعیب، ابو شعیب کی جگہ یہ شعیب لفظ ہے، شعبہ کو نام کے اندر وہم لگ گیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو حضرت ابن عمر بعد العصر رکعتین کی رخصت کی عمومی اس بات کے قائل نہیں، مطلب آپ نے رخصت دی ہے، یعنی اجازت آپ سے منقول ہے رکعتین بعد العصر کے اندر، لیکن وہی بات ہے کہ جو نبی علیہ السلام تک محدود ہے، یا یوں کہہ لے کہ حضرت ابن عمر کا اپنا مذہب یہ تھا، پیچھے ان کا مذہب میں نے بتایا تھا نبی آپ کو کہ ان کے یہاں عصر کے بعد سورج کے مرتفع ہونے سے پہلے، اسفرار سے پہلے تک 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو خاصیت تھی اس کو عام بنا دیا، تخصیص کو عموم پر محمول کیا ہے، جبکہ دیگر حضرات جو ہے اس کو خاص ہی کرتے ہیں، اس کو عام نہیں بناتے۔ جی چلیں۔ توجہ کرے، ضحیٰ زہوہ کی جمع ہے، جیسے قرا قریہ کی جمع ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، اشراق، اور جو چاشت کا وقت ہوتا ہے یعنی ربع نہار ثانی جو ہے، اور بعض نے اول پہ بھی اطلاق کیا، دن کے اگر 4 حصے کیے جائے نا تو جو دوسرا ربع نہار ہے، پہلا نہیں بلکہ دوسرا ربع نہار، سمجھ آ رہے؟
تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ باقی چاشت اور اشراق ایک چیز ہے، یہ دونوں میں فرق ہے، تو صوفیاء دونوں میں فرق کے قائل ہیں اور بعض محدثین بھی، سمجھ آ رہی؟ چنانچہ جمع الفوائد میں حضرت سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے طبرانی وغیرہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دن کی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھ لے تو اکفکا، میں اس کی کفایت کروں گا آخری حصے میں بھی۔ تو یہ روایت نقل کی ہے، اور آپ نے فرمایا یا ام ہانی، اے ام ہانی، ہی صلاۃ الاشراق، یہ کون سی نماز ہے؟ تو وہاں پہ آپ نے باقاعدہ اشراق کا لفظ بولا ہے۔ اور ایسی جمع الفوائد کی جو ترتیب دی ہے شیخ علی متقی نے کنز العمال نامی کتاب کے حوالے سے، نام سے، تو کنز العمال میں بھی باقاعدہ اس کے اوپر باب قائم کیا گیا، باب صلاۃ الاشراق، باب صلاۃ الاشراق۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو اس کے قائل نہیں ہے کہ یہ 2 الگ الگ نمازیں، لیکن بعض لوگ اس کے قائل ہیں۔ اور صاحب لمعات نے ایک اور بات کی ہے کہ اصل میں نبی علیہ السلام کبھی نماز پڑھ لیتے تھے پہلے ربع میں اور کبھی نفل پڑھتے تھے دوسرے ربع میں، تو یہ اختلاف ازمنہ پر معمول ہے، بعض نے یہ سمجھ لیا کہ یہ الگ الگ نمازیں ہیں۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ الگ الگ نمازیں، ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی؟ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ کہیہتنا منہا ہونا یصلی العصر، سمجھ آ رہی؟ کہیہتنا ہا ہونا، اور وہ یصلی الظہر کہیہتنا ہا ہونا۔ تو انہوں نے کہا عصر آپ اس وقت میں پڑھتے غروب ہونے کے حوالے سے پہلے اتنے فاصلے پر جتنا کہ طلوع ہونے کے اعتبار سے سورج جو ہے وہ گھنٹے 1.5 تک دوسری طرف چلا جاتا تھا، بلند ہو چکا ہوتا تھا، اور زور آپ اتنے فاصلے پہ جا کے پڑھتے، بلکہ زور نہیں، اشراق، چاشت، آپ چاشت اس ٹائم میں پڑھتے کہ جب کہ سورج مغرب کے لحاظ سے یہاں پہ ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نماز کے اوقات عصر اور ظہر، ان دونوں کے ساتھ 2 نمازوں کو جوڑا ہے، نفل نمازوں کو، سمجھ آ رہی؟ ایک نماز وہ ہو گئی جو کہ سورج طلوع ہونے کے گھنٹے 1.5 بعد ہوتی ہے، اور دوسری وہ ہو گئی جو سورج طلوع ہونے کے تقریباً 3-4 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ظاہری بات ہے یہ پھر 2 نمازیں الگ الگ ہوگی۔ تو یہ حدیث لے کے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ بہرحال کبھی آپ پہلے ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ دوسرے ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر آدمی پہلے ٹائم میں پڑھے تب بھی وہ چاشت ہو سکتی ہے، اور دوسرے ٹائم یا یوں کہہ لے کہ جو پہلے ٹائم میں پڑھی جائے وہ اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اور جو دوسرے ربع نہار ثانی میں پڑھی جائے تو وہ چاشت ہے لیکن اشراق نہیں ہے۔ باقی روایات مختلف ہیں چاشت کی نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے، سمجھ آ رہی؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ صرف ام ہانی نے چاشت کی نماز آپ سے نقل کیا اور کسی نے نقل نہیں کی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ آپ اگر کسی سفر سے آتے تو پھر پڑھتے، ویسے نہیں پڑھتے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے تطبیق اب متعارض احادیث کے درمیان کئی صورتوں سے دی گئی ہے۔ ایک صورت یہ دی گئی ہے کہ آپ اوپن نہیں پڑھتے تھے لیکن سب کے سامنے نہیں، سائڈ پہ۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن سے یہ منقول ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، جیسے عائشہ سے منقول ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کی اپنے علم کے اعتبار سے فی نفسی آپ کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نفی کا تعلق کیا کہتے ہیں اس کو، جو پڑھنے کا تعلق ہے وہ جواز کی حد تک ہے،
سمجھ آ رہی؟ اور نفی کا جو تعلق ہے دوام سے، یعنی دائماً نہیں پڑھتے تھے بلکہ کبھی کبھی پڑھتے تھے. تو کتنی تطبیقی ہو گئی ہیں؟ 3. جی چلے جی آگے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع عن عباد بن عباد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مالك بن زيد عن واسع بن يحيى بن عبيد عن يحيى بن جابر عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على كل سلمان ابن ادم صدقه تسليم على من ليس المأمور بالمعروف صدقه وإماتة الأذى عن طريق صدقة وأهله صدقة ويوسف لا يبكي في ركعتين من الصبح. حديث عباس الأمر ولم يذكر مسدد أمر النهي زادت الحديث وقال كذا وكذا وقال أحدنا يجزي شهوته ويقول له صدقة قال رأيته وزعها بيمينها ألم يكن يحكم. جی چلیں. اچھا جی، باب صلاۃ الضحیٰ. پہلی روایت دیکھیں، یصبح صدقۃن، ہو جاتا ہے صدقہ کرنا لازم. صدقۃن یہ فاعل ہے یصبح کا، ہر تمام جوڑوں پر. سلامہ یہ سلامیہ کی جمع ہے، پوروں کے جوڑ کو کہتے ہیں، تو مراد ہر جوڑ ہے. سارے جوڑوں پر ابن آدم کی طرف سے صدقہ لازم ہے. باقی اس کا سلام کہنا اپنے ملنے والے کو یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، رستے سے تکلیف ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور وبذۃ اہلہ، اور اپنے اہل کی جو اس کی ایک جماعت ہے، یہ بھی ایک اس کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے. اس کی اولاد بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اور کفایت کر جائے گا سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاش کی. اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ احدنا، اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، احدنا میں سے ایک اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے فرمایا بالکل، اگر وہ یہ شہوت غیر حل میں پوری کرتا تو گناہ گار نہ ہوتا، تو اس لحاظ سے یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. جی اگلی روایت دیکھیں تو یہاں پہ گویا کہ ترغیب ہے کہ 2 رکعتیں چاش پڑھنی چاہیے نماز. اس اگلی روایت میں یہ ہے کہ ہم حضرت بزرگ کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر جوڑ پر تم میں سے ایک کی طرف سے ہر دن صدقہ ہے، تو باقی نماز بھی صدقہ ہے، روزہ بھی صدقہ ہے، تسبیح الی آخری. اور نبی علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں شمار کی، پھر فرمایا کہ 2 رکعتیں اس کی طرف سے کیا کر جائیں گی؟ کفایت کر جائیں گی. جی چلیں. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی نماز میں بیٹھ جائے چاش فجر کی نماز سے فارغ ہو کر، یہاں تک کہ وہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یقول الا خیرن، وہ خیر کی بات ہی کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. جی قال حدثنا نماز کے بعد نماز پڑھنا جن کے درمیان کوئی بیہودگی نہ ہو، یہ ایک کتاب ہوگی جو کہ علیین کے رجسٹر میں جمع کرا دی جائے گی، اس کے لیے ایک دفتر ہوگا. لغو اس کام کو کہتے ہیں جس سے نہ دنیاوی کو فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. تو علیین مقام کا بھی نام ہے اور رجسٹر کو بھی کہتے ہیں جہاں پہ نیک اعمال درج کیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو بظاہر حدیث کے اندر چاش کی نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر بعض طریقوں میں یا دوسری جگہ میں باب فی فضل مشی، باب فی فضل المشی الی الجماع جو ہے اس کے اندر مصنف نے یہ روایت ذکر کی ہے، وہاں پہ ساتھ چاش کی نماز کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پہ اختصار ہے. جی چلیں. عن سعيد بن عبد العزيز مقبول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. اے ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں لا تعجزنی یا لا تعجزنی، تو مجھے 4 رکعتوں
سے اپنے آپ کو فوت نہ کر، لا تو جزنی، تو مجھے دینے سے اپنے آپ کو عاجز نہ کر، سمجھ آ رہی؟ یعنی تو مجھے عاجز نہ کر، یعنی مجھے میری عبادت کرنے سے تو خود عاجز نہ ہو، 4 رکعتوں سے دن کے شروع میں، اکفی کا، کہ میں تیری کفایت کروں گا اس کے آخر میں، سمجھ آ رہی؟ لا تو جزنی، تو مجھے عاجز نہ کر، یعنی میری عبادت سے تو نہ رک کہ میں تیری آخر میں کفایت کروں، یعنی آخر حصے میں پھر میں تیری ضروریات کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ جی چلے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن جو ہے وہ چاش کی نفل 8 رکعتیں پڑھی، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے۔ جی چلے، بعد میں لے لینا، چلے جی۔ ما اخبرنا احد، نہیں خبر دیا ہمیں کسی ایک نے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو کہ چاش کی نماز آپ نے پڑھی، سوائے ام ہانی کے رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں غسل کی اور 8 رکعتیں پڑھی، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے رکعتوں کو پڑھا ہو، تو اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ جی چلے۔ ہاں، جب آپ سفر سے واپس آتے پھر پڑھتے ہیں۔ جی۔ آپ 2 صورتوں کے درمیان قران کرتے تھے، تو کہاں جو مفصلات صورتیں تھیں ان کو آپ ملا کے پڑھتے تھے، مفصلات صورتیں یہ آگے آ رہی ہے باب فی تہذیب القرآن کے اندر مسئلہ ایک جیسی صورتیں ملا کے پڑھنا۔ جی۔ آپ نے چاش کی نماز کبھی نہیں پڑھی؟ جی۔ بیہما، میں پڑھتی ہوں۔ جی۔ نبی علیہ السلام چھوڑ دیتے تھے عمل اور پسند کرتے تھے آپ کے عمل کریں، اس ڈر سے کہ لوگ عمل کریں گے اور ان پہ نماز فرض ہو جائے گی، تو مطلب آپ نے پڑھی ہے لیکن چھوڑ دی ہے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گی۔ جی چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر سے سماک نے پوچھا، آیا آپ نبی علیہ السلام سے بیٹھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی بہت زیادہ۔ فقال لا یقوم، آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے اپنے مصلی سے جس میں فجر کی نماز پڑھی ہوتی